اچھا شاہد صاحب، آپ نے زبردست سوال کیا ہے کہ سر جب ہم کتاب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ شاہد صاحب فقط آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور یہ مجھ سے بارہا سوال کیا جاتا ہے کہ سر جب بھی ہم ہاتھوں میں کتاب اٹھاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال مسئلہ تو ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کن لوگوں کو نیند آتی ہے۔ دیکھیں جی، وہ لوگ جو پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے ان کو موسٹلی نیند آتی ہے۔ ہم جیسے لوگ جو پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں نا، ببلیوفائل ٹائپ لوگ، ہم لوگوں کو جو ہے وہ جیسے ہی نئی کتاب ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے ہماری تو نیند اڑ جاتی ہے۔ کیا ہے، ہم نے پڑھنے کی عادت بنائی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہمیں تو نیند نہیں آتی۔ خیر، جن کو نیند آتی ہے، یہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، نیند آتی ہے آپ کو جب آپ کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیے، آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کھانا کھا کے پھر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جب آپ نے ہیوی میل لے لیا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ آپ نے ہیوی کھانا کھا لیا، تو بھائی کھانا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ ڈراؤزینس فیل کرتے ہیں، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ لوگ لنچ کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈنر کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ایسے اوقات ہیں کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو ڈراؤزینس تو ہونی ہے، اور آپ دیکھیے لائٹ کھائیں۔ جب آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ہیوی میل نہ لیں، لائٹ کھانا لیں، بسکٹ کھاتے رہیں، ساتھ میں بسکٹ کھاتے رہیں، یا کوئی ایسی کوئی لائٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کھا لیں۔ زیادہ ہیوی کھائیں گے آپ کو نیند آئے گی۔ اچھا جی، ایک اور فیکٹر ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہے جو بڑا کوزی سا انوائرمنٹ ہے، فار ایگزامپل لائٹ بڑی کم ہے اور ٹھنڈا ماحول ہے، تو اور آپ دیکھیے ایسا ماحول، تو یہ تو نیند کا ماحول ہے نا، پھر آپ ایسے ماحول میں تو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ ویل لٹ روم ہونا چاہیے جہاں ٹھیک ٹھاک لائٹنگ ہو، اور وینٹیلیٹڈ روم ہونا چاہیے، ہوادار کمرہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ انوائرمنٹ، اور دوسری آپ کی پوزیشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس پوزیشن میں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لیٹ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی لیٹ کے پڑھنا، آپ تو سگنل دے رہے ہیں، اپنے برین کو سگنل دے رہے ہیں کہ آپ سونا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو پھر آپ آٹومیٹکلی دیکھیں، اگر آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چلو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر کیا ڈھیلے ڈھالے ہو کے، اپ اسٹریٹ، بالکل ایسے سیدھا ہو کے جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اگر آپ سیدھا ہو کے پڑھیں، بالکل سیدھا بیٹھ کے پڑھیں، اور آپ کی کنڈیشن جو ہے بیٹھنے کی ایسی نہ ہو کہ وہ ڈھیلے ڈھالے جھکے ہوئے، تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک اور بات، اب آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنا شروع ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، کتاب ہاتھ میں لی، واک کرتے ہوئے کمرے میں آپ پڑھنا شروع ہو جائیں۔ اس سے بھی آپ کی نیند جو ہے وہ بھاگ جائے گی۔ جب آپ جو ہے واک کرتے ہوئے پڑھیں گے تو نیند آپ کی اڑ جائے گی۔ اچھا، ایک اور چیز، اگر آپ کو پھر بھی جو ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، پھر آپ کیا کریں، کتاب کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، اسٹریچز کریں۔ کیا ایکسرسائز کریں، کچھ ایکسرسائز آپ کریں گے تو پھر کیا آپ کی نیند جو ہے وہ اڑ جائے گی۔ اسٹریچز کریں، اس سے بھی آپ کی جو ہے نیند جو ہے وہ اڑ جائے گی۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے نا تو ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ کیا پانی اگر ضرورت پڑے تو پانی بھی ساتھ ہی پڑا ہوگا، ایسا نہ کریں۔ پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ فریج تک اٹھ کر جائیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی اور مینٹل ایکٹیویٹی دونوں ساتھ چلائیں گے تو نیند بھاگے گی۔ جائیں، اٹھ کے جائیں، جا کے فریج سے پانی لیا، پھر آ کے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی آپ فیل کر رہے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے تو کیا کریں، جائیں کچن چلے جائیں، یا وہاں واش بیسن کی طرف چلے جائیں، اور جائیں ذرا منہ کو جو ہے وہ فریش کریں، اور پانی وانی ڈالیں اپنے منہ پر اور منہ دھو لیں، تو اس سے بھی کیا ہے، نیند بھاگ جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ پڑھ رہے ہیں نا
میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دونوں چیزیں کریں, مینٹل اور فزیکل ایکٹیویٹی دونوں ساتھ کریں. ایک تو آپ پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کیا ہاتھ میں آپ کے کوئی ہائی لائٹر ہونا چاہیے, کوئی مارکر ہونا چاہیے, جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ اسے ہائی لائٹ کرتے جائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی ہینڈ موومنٹ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ مطلب کہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں مینٹل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ. تو پھر آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے جائیں گے, ہائی لائٹ کرتے جائیں, ہائی لائٹ, پھر اس سے کیا کوئی مارکر ہے, مارکر بھی استعمال کریں, اور پھر کیا گرافز بنائیں, چارٹس بنائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ جب مینٹل اور فزیکل ایکٹیویٹی دونوں ایک ساتھ کر رہے ہوں گے تو نیند آپ کی بھاگ جائے گی. اچھا, اور ون امپورٹنٹ تھنگ, اگر آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی نیند نہیں جاتی اور آپ کو نیند آتی ہے تو بھائی دیکھیے آپ کیا کریں, ایک ببل گم لیں, اس کو منہ میں ڈالیں اور اس کو چبانا شروع کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا اگر آپ کا منہ چل رہا اور آپ کو نیند آ جائے, یہ تو ایک امپاسبل سی چیز ہے. ببل کو چبانا شروع کریں, اور جب چیوگم کو آپ چباتے ہیں نا تو اس کے ایک تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے نا, یہ اس میں ایک خاص کوالٹی یہ ہے کہ یہ فائٹ کرتی ہے ڈراؤزینس کو, نیند بھگاتی ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی میموری کو تیز کرتی ہے یہ, اور ڈپریشن ختم کرتی ہے. یہ چیونگ گم والی جو ایکٹیویٹی ہے, اس سے آپ کو اور یہ بھی فائدے ہوں گے, آپ کی میموری بھی شارپ ہو جائے گی, آپ کی میموری امپروو ہو جائے گی, آپ ایکٹیو بھی رہیں گے, ڈپریشن بھی بھگا دے گی. تو یہ ایکٹیویٹی بھی اس کے ساتھ کریں. تو انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے نا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی.